بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کے ساتھ بلال احمد باسی وامی بات یوٹیوب چینل کے ساتھ، اور آج ہم موجود ہیں ٹنگیڑی کے مقام پر حاجی مرحوم جمعہ خان ماسٹر جمعہ خان صاحب کے گھر پہ، اور یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں سابقہ ڈپٹی اسپیکر مزاج جاوید عباسی اور آج بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں بڑا مشکور ہوں عوامی بات کا کہ مجھے یہ موقع دیا ہے کہ میں اپنے جو جذبات ہیں یا تاثرات ہیں ہمارے جو مرحوم بزرگ تھے حاجی جمعہ خان صاحب، ان کے حوالے سے اپنی بات اس چینل کے ذریعے لوگوں تک پہنچاؤں۔ حاجی جمعہ خان صاحب جس گھر میں ہم بیٹھے ہیں وہ ایک ایسی شخصیت تھی، یار دل عزیز شخصیت تھی کہ وہ پہچان بن چکے تھے اس علاقے میں اپنی سماجی اور سیاسی خدمات کے حوالے سے، کہ ان کی اچانک موت تو برحق ہے، اس پورے علاقے میں جو شدت سے لوگوں نے کمی محسوس کی، شاید وہ کمی صدیوں تک پوری نہ ہو سکے۔ اور دوسری بات ہے کہ آج سرکل لورا کے جہاں بھی ان کے تعلق تھے، خواہ سماجی تعلق تھے، رشتہ داری تھی یا سیاسی تعلق تھے، ہمارا بھی ایک تعلق ان سے ایک خاندان کے فرد کی حیثیت سے تھا، اور سیاست میں بھی وہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ کی حیثیت رکھتے تھے۔ ہم نے سیاست ان سے سیکھی، اور ان کی رہنمائی میں اللہ کے فضل و کرم سے جس مقام پہ آج میں کھڑا ہوں، میں سمجھتا ہوں اس میں بہت بڑی ان کی کنٹریبیوشن ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کی منزلیں آسان فرمائے۔ ان کی کمی سماجی حوالے سے، سیاسی حوالے سے، اور جن کا ان سے دوستی کا تعلق تھا، رشتہ داری کا تعلق تھا، میں سمجھتا ہوں کہ ایسی شخصیت بڑا کم پیدا ہوتی ہیں ایسی شخصیات، اور ہمیں شاید ساری زندگی ان کی جو کمی ہے وہ اس کا کوئی متبادل نہ مل سکے۔ وہ ایسی شخصیت تھی۔ میں اپنی طرف سے، اپنی جماعت کی طرف سے، اپنی خاندان کی طرف سے حاجی جمعہ خان صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان کی سیاسی سماجی خدمات پہ، اور اللہ سے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کی منزلیں آسان فرمائے اور ان کے خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اچھا، ابھی آپ مجھے یہ بتائیں کہ پی ایم ایل این کا جو نیکسٹ فیوچر پلان ہے وہ کس طرف جا رہا ہے؟ دیکھیں، سیاسی صورتحال جو اس قوم کے سامنے ہے کہ 2018 کے الیکشنوں میں جس طرح اداروں نے تباہی کی اس سیاسی نظام کی، اور ووٹ کو چوری کر کے جعلی مینڈیٹ ایک نااہل اور ایسی جماعت و حکمرانوں کے حوالے کیا جنہوں نے پاکستان کی معیشت، پاکستان کے عوام کا جینا مشکل کر دیا، تباہ کر کے معیشت۔ اور آج 2 سال میں ان کی اصلیت نااہلی اور ان کی ناکامیاں قوم کے سامنے ہیں۔ ہمارا یہ خیال تھا کہ بڑی مشکل کے ساتھ 2014 میں ہمارے قائد نواز شریف اور مسلم لیگ کی ٹیم نے جن بحرانوں سے پاکستان کو نکالا تھا، معیشت جو تھی وہ ورلڈ بینک کی رپورٹس تھیں 2014 مئی میں، جون سے پہلے جو جاری ہوتی ہیں، کہ اگلے 6 ماہ میں پاکستان کی معیشت اور اکانومی کولیپس کر جائے گی۔ اس ایسی نیچ پہ پاکستان کی معیشت تھی، دہشت گردی تھی، اور یہاں انرجی کرائسس تھا، ہمارا صنعت کا جو پہیہ تھا وہ بند ہو چکا تھا۔ تو اس وقت مشکل حالات میں ہماری پارٹی کو اس قوم نے مینڈیٹ دیا، اور سب بحرانوں سے باوجود بڑی رکاوٹوں کے یہاں دھرنے کیے گئے، یہاں چین کے صدر کا دورہ روکا گیا، یہاں پہ پارلیمنٹ کو بلڈوز کرنے کی کوشش کی گئی، ان سب رکاوٹوں کا مقابلہ کرنے کے باوجود ہماری قیادت نے، مسلم لیگ نے ان بحرانوں سے پاکستان کو نکال کے، اور پھر سب سے بڑا جو اچیومنٹ تھی کہ بحرانوں سے نکال کے معاشی طور پہ اس ترقی کی راہ پہ گامزن کیا پاکستان کو، جو پچھلے 68-69 سالوں میں اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، کہ اتنے کرائسس سے نکال کے 3 سال کے اندر اندر ملک کو 5.8% ترقی کی شرح پہ پہنچانا یہ ناممکن کام ہے، اور روپے کی قیمت کو مستحکم کرنا۔ پاکستان کی تاریخ معاشی خوشحالی کسی ملک کی جو ہے وہ اس کی سٹاک ایکسچینج سے ایگزامن ہوتی ہے، تو وہ پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح 54,000 پوائنٹس تک کی۔ یہاں پوری دنیا سے انویسٹر پاکستان آ رہے تھے، اور سی پیک کو آن گراؤنڈ لایا گیا۔ آج بہت سے لوگ، بہت سے سیاسی جماعتیں کلیم کرتی ہیں کہ سی پیک کی بنیاد ہم نے رکھی، لیکن 2015 سے پہلے پاکستان کے 22 کروڑ عوام نے کبھی سی پیک کا نام بھی نہیں سنا تھا۔ تو یہ ساری وہ محنت تھی بڑی مشکل حالات میں کہ پاکستان
ترقی کی راہ پہ گامزن ہوا تھا، اور اگلے 2027 اور 26 میں پاکستان دنیا میں ان معاشی پالیسیوں کی بدولت دنیا میں وہ دنیا کی 26 اور 27ویں بڑی اکانومی بننے جا رہا تھا، جو نہ پاکستان کے دشمنوں کو یہ بات ہضم ہو رہی تھی، نہ نواز شریف اور مسلم لیگ کے سیاسی مخالفوں کو، اور نہ ان بین الاقوامی قوتوں کو جو ایک مسلمان ایٹمی ملک کو معاشی طور پہ اتنا تیزی سے ترقی کرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ساری قوتوں نے مل کے نواز شریف کا رستہ روکا۔ وہ نواز شریف کا رستہ نہیں تھا، مسلم لیگ کا رستہ نہیں تھا، وہ پاکستان کی ترقی کا رستہ تھا۔ ان ہمارے نوجوان بچوں اور جوانوں کے سنہری مستقبل کا رستہ انہوں نے روکا، اور آج قوم کے سامنے یہ حقیقت آ چکی ہے۔ آپ پاناما سے لکھیں، اور جب میاں نواز شریف کو نائل کیا گیا اقامے کی بنیاد پر، دنیا کی قانون کے جتنے ادارے ہیں انہوں نے اس کو سیاہ ترین ڈیسیجن قرار دیا۔ آج میں سوال کرتا ہوں آپ کے چینل کی وجہ سے، آپ پاناما والا کیس کدھر ہے؟ وہ 400-399 لوگ کون ہیں جن کی لسٹ ہم نے دیکھی تھی، ایک پروپیگنڈا تھا، اور آج 2.5 سال یہ اور 1.25 سال پچھلا، 3.25-4 سال ہو چکے ہیں نواز شریف کو، اس کے خاندان کو، ہمارے قائد کو اور ہماری جماعت کو انتقام کا نشانہ بنا جا رہے ہیں، اور اللہ کا بڑا فضل ہے ایک پائی کی کرپشن ثابت نہیں ہو سکی۔ اور آج بی آئی ٹی کا سکینڈل 122 ارب روپے پہنچ گیا ان کا پروجیکٹ، اور اس میں پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی کرپشن، بے تاشے ہمارے پاس ثبوت ہیں۔ یہ جو ابھی آٹے کی قیمتیں بڑھی ہیں، چینی کی قیمتیں بڑھی ہیں، جو دوائیوں کی قیمتیں بڑھی ہیں، اس میں ڈائریکٹلی پرائم منسٹر آفس انوالو، ڈائریکٹلی پرائم منسٹر کی کیبنٹ انوالو ہے، لیکن ان کے خلاف کوئی احتساب نہیں۔ کیوں؟ کہ اس ایجنڈے پہ عمل کر رہے ہیں جو اسلام اور پاکستان کی تباہی کا ایجنڈا ہے۔ تو ہم نے ابھی تمام سیاسی، جو ہمارا خیال تھا کہ یہ جمہوری جو نظام ہے چلتا رہے، اور یہ نیل اور نکھٹو حکومت جو قوتیں ان کو لائی ہیں وہ بھی بھگتیں اور یہ بھی بھگتیں، اور قوم ان کو ان کی نیلی اور ناکامی کی وجہ سے اقتدار کے ایوانوں سے اٹھا کے باہر پھینکے۔ اس لیے ہم نے ان کو موقع دیا تھا کہ ان کی اصلیت قوم کے سامنے آئے، لیکن اب یہ پاکستان کے لیے سیکیورٹی رسک بن چکے ہیں، پاکستان کی سلامتی کے لیے یہ خطرہ بن چکے ہیں۔ لہٰذا اپوزیشن نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اسی ماہ میں پی سی کریں گے، اور آل پارٹیز کانفرنس میں موجودہ حکومت کے خاتمے کے لیے، اس حکومت کو اقتدار سے باہر کرنے کے لیے انشاءاللہ تحریک حکومت ہٹاؤ منصوبہ بندی کی جائے گی، اور اس کال کے لیے پاکستانی قوم منتظر ہے۔ اچھا، دوسرا سوال میرا کہ یہ جو ضلع ایبٹ کی تنظیم سازی کے حوالے سے کچھ تنازع چل رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کوئی تنازع نہیں ہے، سارے وہ لوگ ہیں جو 2018 میں جیپ پہ سوار تھے، جنہوں نے مسلم لیگ کے ٹکٹ ہولڈرز کی مخالفت کی، جن لوگوں نے مسلم لیگ کے ٹکٹ واپس کیے، یہ ساری وہ ٹیم ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ سارے حربے ان کے ناکام ہو چکے ہیں، مسلم لیگ ایبٹ کے لوگ غیرت مند نواز شریف اور مسلم لیگ کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح اللہ کے فضل و کرم سے کھڑے ہو چکے ہیں، تو اب یہ سازشیں کرنے آئے ہیں۔ انشاءاللہ ان کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ ہم نے بڑی کوشش کی کہ ان اختلافات کو بلا کے پارٹی پلیٹ فارم پہ سارے متحد ہو جائیں، لیکن یہاں یہ سازشیں وہ کر رہی ہیں۔ میرا پورا کامل یقین ہے انشاءاللہ کہ نواز شریف کے نظریے کے حامی جو ہیں وہ ان سازشوں میں انشاءاللہ نہیں آئیں گے اور مسلم لیگ کا ساتھ دیں گے۔ اچھا، یہاں پر جو سرکل لورا کا اجتماعی مسئلہ جس سے ہم چل رہا ہے، لورا تکڑا گلی روڈ، اس پہ کسی نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ آپ بھی پچھلے 5 سالوں میں ڈپٹی اسپیکر بھی رہے ہیں، بہت بڑی سیٹ تھی آپ کے پاس بھی، اس دفعہ بھی آپ ایم این اے، ایم پی اے صاحب نے بھی کوئی ایکشن نہیں لیا، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، یہ صوبائی حکومت کی سڑک ہے، جو پنجاب گورنمنٹ کا پورشن ہے، 2 دفعہ ہم نے اس کو ٹھیک کروایا۔ یہاں پہ صوبے میں ہماری حکومت نہیں تھی، اس کے باوجود میں نے وزیر اعظم صاحب سے سڑک کی منظوری کے لیے بات کی تھی۔ انہوں نے یہاں پروگرام رکھا تھا، 28 کروڑ پہ ایک اسٹیمیٹ بنا تھا، یہاں لورا کی گیس انہوں نے اناؤنس کرنی تھی، اس کی بھی بات ہو گئی تھی، لیکن پھر شاید حقان عباسی صاحب کا جو دورہ ہے وہ روکا گیا، اور اس سے ہمارے اختلاف بھی بڑھے، اور جس کی وجہ سے روڈ کا کام نہیں ہو سکا۔ تو اس دورے میں بھی رکاوٹ ڈالنے والے وہی لوگ ہیں جو 2018 کے الیکشنوں میں جیپ کو سپورٹ کر رہے تھے، اور جنہوں نے اب مسلم لیگ کو تقسیم کرنے کی کوشش کی۔ ہم انشاءاللہ تعالی، کیونکہ ہماری صوبے میں حکومت نہیں ہے، 99 کے بعد ہماری حکومت نہیں تھی، جب ہماری حکومت تھی تو ہم نے اسی سڑک کو بڑے زور و شور سے شروع کیا تھا کریش پروگرام میں، اور جو ہی ہم نے یہ کام شروع کیا تھا،
کوئی 3 ماہ کے اندر ہماری حکومت کا خاتمہ ہو گیا، وہ منصوبہ مکمل نہیں ہو سکا۔ آج 8واں سال ہے پی ٹی آئی کی حکومت کا، 8واں سال، اور اس سڑک کے حوالے سے کوئی ہمیں پیش رفت نہیں نظر آ رہی۔ پچھلی حکومت میں ہم نے سنا تھا کوئی فنڈز اس کے لیے ایلوکیٹ ہوئے ہیں، لیکن اس کی کوئی اصلیت نہیں تھی۔ دو جو بڑی زیادتیاں سرکل لورا کے ساتھ اس حکومت نے کی ہیں، وہ آپ کے ذریعے میں عوام تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ ایک ٹورزم زون میں ایک سڑک تھی جو چھنگلا گلی سے ماڑی، نگری ٹوٹیال، لورا اور لورا سے کوالہ تک جانی تھی۔ اس کو انیشیٹ جو کیا تھا وہ اکنامک فیئر ڈویژن فیڈرل گورنمنٹ نے کیا تھا، اور پھر صوبوں کے پاس سے چلا گیا تھا فنڈ جو گرانٹ کی صورت میں ملا تھا۔ اس میں پھر اس الیکشن سے پہلے یہ اسکیم فائنل ہوئی، اس کی جو کنسلٹنسی ہے اس کے لیے بھی 7.5 کروڑ روپے خرچ ہو چکے تھے۔ اس حکومت نے یہ اسکیم شفٹ کی ہے سوات میں، جو بہت بڑی ہمارے سرکل لورا کے ساتھ زیادتی ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے۔ دوسرا، این ایچ اے کی وساطت سے ہم نے ایک سڑک ڈیزائن کروائی تھی، سروے کروائے تھے، وہ بڑوا سے لے کر لورا تک، وہ 7.25 ارب روپے اس کی کاسٹ تھی۔ اس کے لیے ٹوکن الوکیشن بھی آخری بجٹ میں 50 کروڑ روپے رکھے تھے، وہ سڑک بھی اس حکومت نے ڈراپ کی ہے۔ یہ دو جو ہیں سرکل لورا کی ترقی کے بڑے اہم منصوبے تھے، اور اس سے میں سمجھتا تھا کہ یہاں سے ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، خواہ مریض ہوں، علاج کے لیے، تعلیم کے لیے، صبح جا کے شام لورا واپس آ سکتے تھے۔ بڑی ایکسیس تھی، یہاں ٹورزم بڑی پروموٹ ہوتی، ہمارے لوگوں کو روزگار ملتا، اس علاقے کی ویلیو بڑی بڑھتی، اور اسلام آباد کیپٹل کے ساتھ لنک ہو جاتا، اور فیوچر میں یہ بھی چانس بنتا تھا اگر یہ سڑک بنتی ہے کہ کیپٹل میں جو مزید علاقے شامل کرنے ہوں، اس میں سرکل لورا کا بھی یہ بڑا چانس تھا۔ اور جب کیپٹل میں ہم شامل ہو جاتے تو بہت بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ 100 سال ایک علاقہ ترقی کے حوالے سے آگے جا سکتا تھا۔ تو یہ بہت بڑی زیادتی انہوں نے کی ہے۔ ہمیں جب بھی موقع ملا، نہ مرکز نہ صوبے میں ہماری حکومت ہے، جب بھی موقع ملا، یہ آخری سال کی بات ہے جب ہم نے کوشش کی تھی، جب بھی انشاءاللہ موقع ملا تو ہم اس پروجیکٹ کے لیے فنڈنگ کریں کی کوشش انشاءاللہ کریں گے۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دوسرا نام ماسٹر جمیرہ خان صاحب نے مرحوم نے بارے کیا خیالات اور انہوں نے تعلقات سنا کس طرح سے کیا اظہار کرنا چاہیں گے؟ میں دعا کرنا سب تو پہلو اللہ پاک کا کہ اللہ تعالیٰ کو جنت نصیب کروں۔ وہ اثر خاندان ایک چشم و چراغ سے، جس طرح مرتضیٰ عباسی صاحب نے تعریف کی تھی، انہوں نے بالو صاحب، حاجی جاوید عباسی صاحب نے آلہ سنا اچھے لگت ہوئی، جتنے بھی سب بندے تھے ان نے بھی جو بہت گھٹ بندے ہیں جنہیں جو عادل صاحب موجود ہے، اساں انہوں نے الٹ ہو رہے ہیں پاپینیاں جڑیاں ماشاءاللہ ماسٹر جمعے نہیں جڑی اس علاقے نے اندر مسلم لیگ نون یا قربانیاں یا وہ ڈکیاں چھپیاں کسا تو نہیں ہیں، سارے پتہ بلادری میں لحاظ نال ہر بلادری بھی جو سولہ ریمی پیچھے جڑی کمیٹی بنتی سی ماہ مشرف نے دوری جو جیڑا سارا جو ہے کمیٹی بنتی سی مثالت کے کمیٹی سے ممبر سے اساں مفتی خان صاحب نے ماشاءاللہ مشکور ہیں، ایک تو ضلع ناظم بنتے اللہ تعالیٰ انہیں کی کامیاب کرو۔ تو پاپی زندگی جڑی گزری ہو ماشاءاللہ اللہ انہیں مغفرت فرما، ایمان والی موت ہوئی، اساں دعا کرنے کہ اللہ سڑی ایمان والی موت کرے۔ تے باقی جڑے کام شام نے حوالے نال جناب پہلے اساں مرزا صاحب نے ریکویسٹ کی تھی، اپنے ناظم صاحب نے ریکویسٹ کی تھی کہ اساں نے جڑے کام میں ٹنگیڑی نے حوالے نال مجموعی علاقے نے حوالے نال وہ کام ہونے چاہیے، اور گھروں پان جی سکل ہے پوری وہ ثابت کر دو پھر اساں نے نال ٹرسوں پیسے خرچ کرسوں جان دیساں انشاءاللہ ہر کچھ انشاءاللہ جزاک اللہ السلام علیکم۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں سابقہ نائب صدر سجاد واسی، ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ان کے ساتھ ہمارا سوال ہوگا کہ ماسٹر صاحب کے بارے میں آپ کے کیا خیال ہے؟ جی شکریہ ماسٹر صاحب، انتہائی نفیس اور مخلص ہمارے بزرگ تھے مسلم لیگ کے ساتھ، اور انہوں نے ان کی مسلم لیگ کے ساتھ بہت بڑی قربانیاں تھیں، انہوں نے بہت زیادہ وقت دیا مسلم لیگ کو، اور بہت حد سے زیادہ قربانیاں دی ہیں جماعت کے ساتھ، اور آخری دم تک وہ سلسلہ پلائی دیوار کی طرح کھڑے رہے ہیں۔ اللہ پاک ان کی، میں ان کے لیے دعا گوں کو اللہ پاک ان کی مغفرت کرے۔ انتہائی اچھا وقت انہوں نے گزارا ہے، اور آخر مرتے دم تک وہ مسلم لیگ کے لیے انہوں نے کام کیا اور عزت کے ساتھ خود بھی اللہ پاک ان کی مغفرت کرے۔ جی شکریہ۔ اچھا، دوسرا سوال میرے صاحب سے تنظیم سازی کے حوالے سے ہے، جو ضلع ایبٹ آباد کی تنظیم سازی ہو رہی ہے، اس میں بہت سے تنازع ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی یہ جو آپ نے دوسرا سوال ماشاءاللہ اچھا سوال کیا ہے کہ یہ تنظیم سازی کے حوالے سے
جو آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے، تو تنظیمیں ہمیشہ یہ اختیارات جس بندے کے پاس ہوتی ہے، اختیارات جس کو جماعت دیتی ہے، وہ اس کو بنا سکتا ہے. جس طرح ہمارے ابھی یہ قائد محترم جناب مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب کو میاں نواز شریف صاحب نے جنرل سیکرٹری کے پی کے، اور ہمارے انجینئر امیر مقام صاحب کو صدر مسلم لیگ نون بنایا ہے کے پی کے. ان کے پاس ایک اختیار ہے، انہوں نے آگے یہ باڈی اناؤنس کی ہے. جس طرح ہمارے ملک محمد اوان صاحب کو اور ذوالفقار جاوید عباسی صاحب کو انہوں نے اناؤنس کیا ہے. اس کے بعد ہمارے یہ تحصیل کے صدر جناب افتخار صاحب اور جنرل سیکرٹری جناب جمال صاحب کو بنایا ہے. یہ ایک آئینی طریقہ کار ہے، انہوں نے اس کو اناؤنس کیا ہے. اور یہ جو ہماری دوسرے لوگ یہ جو گھر بیٹھ کے پارٹیاں اناؤنس کر رہے ہیں، خود ہی عہدے بانٹ رہے ہیں، ان کے پاس کس اختیار، ان کے پاس کیا اختیارات ہیں، کس اختیارات سے وہ عہدے تقسیم کر رہے ہیں، یہ تو میں سمجھتا ہوں یقین کریں کہ انتہائی غلط ہے اور پارٹی کے اندر اختلافات ڈالنے والی بات ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ وہ پتہ نہیں کس کی ماں پر، کس کے کہنے پر یہ کام کر رہے ہیں. اس سے پارٹی کو بہت بڑا نقصان ہوگا. اور میں اپنے قائد جناب مرتضیٰ جاوید میاں محمد نواز شریف صاحب سے اور شہباز شریف صاحب سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جو لوگ بھی پارٹی کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، پارٹی کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اور جو پارٹی کے اندر پارٹی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے خلاف فوری طور پر ایکشن لیا جائے. کیونکہ میری اس جماعت کے ساتھ بہت بڑی وابستگی ہے، 25 سے 30 سال ہو گئے مجھے اس جماعت کے ساتھ. تو میں یہ بھرپور طریقے سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ہمارے علاقے میں جو لوگ بھی مسلم لیگ، جن لوگوں کے پاس عہدے رہے ہیں، جو بڑی بڑی وزارتوں پہ رہے ہیں، بڑی بڑی سیٹوں پہ رہے ہیں، اور اگر ان کا کوئی مقام، کسی مقام پر وہ پہنچے ہیں تو اس جماعت کی وجہ سے پہنچے ہیں. آج اگر وہ اس جماعت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو میں ایک دفعہ پھر اپنے قائد جناب میاں نواز شریف صاحب سے اور شہباز شریف صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان لوگوں کے خلاف فوری طور پر ایکشن لیا جائے اور ان کو ہدایت کی جائے، ان کو شکایت نوٹس جاری کیا جائے. اچھا، کیا آپ نے یا کسی بھی اس نے نون لیگ کی صدر نے یا کسی عہدیدار نے یہ جو تنازع ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے کبھی؟ اس تنازع کو ختم کرنے کی کوشش یہ، جب یہ تنظیم سازی والا معاملہ یہ چل رہا تھا، تو یہ کے پی کے میں جنرل سیکرٹری بننے کے بعد جب مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب جنرل سیکرٹری بنے، اس کے بعد انجینئر امیر مقام صاحب صدر بنے، اور پورے صوبے میں ساری جتنے بھی ضلع ہیں، جتنے بھی ہماری تحصیلیں ہیں، سب میں یہ تنظیم سازی ہو چکی تھی، اناؤنس ہو چکی تھی. اس کے بعد ہمارے جنرل سیکرٹری جناب مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب نے بھرپور طریقے سے کوشش کی ہے، ہمارے یہ دوسرا جو جیپ گروپ ہے اس کے ساتھ بھرپور کوشش کی ہے کہ ان کے ساتھ ہمارے معاملات حل ہو جائیں. بہت دفعہ یہ ان کے پاس گئے ہیں، اور 1.5 سال، کم از کم 1.5 سال ہو گئے اس چیز کو کہ وہ اس معاملات کو ختم کریں، لیکن انہوں نے بار بار یہ اس چیز کو ڈیلے کرتے ہیں. آخر میں ہمارے کے پی کے جنرل سیکرٹری جناب مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب نے عوام کی مشاورت سے یہ جو ضلع کی اور تحصیل کی باڈی اناؤنس ہوئی ہے، یہ انہوں نے کر دی ہے. تو یہ جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے تحصیل میں یا ہمارے ضلع میں، سب لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ جس شخص کو میاں نواز شریف صاحب نے اختیارات دیے ہیں، انجینئر امیر مقام صاحب کو اور مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب کو پارٹی کے عہدے اناؤنس کرنے کا، یہ تمام لوگ ورکر جتنے بھی ہیں ان کے ساتھ ہیں. اور یہ جو لوگ اس کو جماعت کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں، میرا تو آج اس دفعہ پھر مطالبہ کرتا ہوں کہ ان لوگوں کے خلاف فل فلیگ ایکشن لیا جائے. میاں نواز شریف صاحب سے بھی مطالبہ کرتا ہوں اور جنرل سیکرٹری صاحب سے مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ ان کے خلاف فوراً ایکشن لیا جائے. جی بہت شکریہ. جی ناظرین، آپ نے مرزا صاحب کی، افتخار صاحب کی اور باقی ناظرین کی بھی گفتگو سنی. اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.